عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج اس 10ویں جماعت کے اردو میں جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے عرش صہبائی۔ تو سب سے پہلے عرش صہبائی کی غزل پڑھنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم عرش صہبائی کی حالات زندگی اور ان کے ادبی خدمات پر ایک سرسری جائزہ لیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، عرش صہبائی کے جو حالات زندگی ہے، عرش صہبائی کا پورا نام جو تھا وہ تھا ہنس راج ابرول، اور تخلص عرش صہبائی ہے۔ عرش صہبائی اخنور کے ایک چھوٹے سے گاؤں سہری پلائی میں پیدا ہوئے، یعنی ایک چھوٹا سا گاؤں تھا اخنور ضلع میں جس کا نام تھا سہری پلائی، وہیں پہ وہ پیدا ہوئے ہیں۔ تو ابتدائی تعلیم اخنور میں حاصل کی، حسب معمول اخنور میں ہی انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے جموں کالج میں داخلہ لیا، یعنی جموں کے کالج میں مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے داخلہ لیا، مگر عرش صہبائی اپنی تعلیم جاری نہ رکھ سکے اور ریڈیو کشمیر جموں میں ملازمت اختیار کی، چونکہ انہوں نے کالج کے زمانے میں ہی ریڈیو کشمیر جموں میں ملازمت اختیار کی اور اس طرح سے وہ اپنی تعلیم مکمل نہ کر سکے۔ عرش صہبائی اپنی شاعری زندگی کا آغاز کم عمری میں کیا، یعنی انہوں نے اپنی شاعری زندگی کا آغاز کم عمری میں ہی کیا اور اردو کے مشہور شاعر جوش ملسیانی کی شاگردی اختیار کی، یعنی اب عرش صہبائی شاعری کی طرف ان کا جھکاؤ ہونے لگا ہے اور شاعری میں کمال حاصل کی، یعنی کہ شاعری میں انہوں نے استاد بھی اختیار کیا، اپنا استاد بھی چن لیا اور اس طرح سے شاعری میں انہوں نے کمال حاصل کیا۔ آج تک اردو شعر و ادب کی آبیاری کر رہے ہیں، آج تک، چونکہ ابھی وہ حال حیات ہے تو آج تک یہ عرش صہبائی اردو شعر و ادب کی آبیاری کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ادبی خدمات ہے عرش صہبائی کی۔ ادبی خدمات میں عرش صہبائی نے اردو کی اکثر اصناف سخن پر طبع آزمائی کی، اردو کے مختلف اصناف سخن پر اپنی طبع آزمائی کی، یعنی اپنی زور آزمائی کی یا اپنا وہ شوق پورا کیا مختلف اصناف سخن پر، لیکن ان کی شاعری تخلیقات کا زیادہ تر حصہ غزلوں پر مشتمل، لیکن اگر دیکھا جائے عرش صہبائی کی جو شاعری تخلیقات ہے ان کا زیادہ تر حصہ غزلوں پر ہی مشتمل ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری تو روایتی انداز سے شروع کی، روایتی انداز سے اپنی شاعری شروع کی عرش صہبائی نے، لیکن آگے چل کر عصری مسائل کا بھی احاطہ کیا، یعنی زمانے کے جو مسائل بھی ہے، پہلے انہوں نے روایتی انداز میں اپنی شاعری شروع کی، لیکن اس کے بعد جو عصری مسائل تھے، یعنی اس زمانے کے مسائل جو بھی تھے، اس دور کے بھی جو مسائل تھے ان کا بھی احاطہ کیا، ان کا بھی ذکر اپنی شاعری میں کرنے لگے۔ ان کی زبان صاف و رواں ہے، یعنی ان کی زبان صاف، سادہ اور رواں ہے۔ سادگی ان کے کلام کا خاص جوہر ہے، یعنی سادگی ان کے کلام میں سادگی تھی، یہ ان کے کلام کا خاص جوہر ہے۔ انہوں نے غزلیں اچھوتی بہر میں کہی ہے، اچھوتی بہر میں اپنی غزلیں کہی ہے۔ ان کی غزلوں میں تاثیر پائی جاتی ہے، تاثیر پائی جاتی ہے ان غزلوں میں جو انہوں نے لکھی عرش صہبائی نے،
اس وقت تک ان کی شاعری مجموعے جو شائع ہو چکے ہیں، یہاں تک آج تک جو ان کی شاعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں وہ شگفت گل، شکست جام اور صلیب ہے۔ یعنی 3 شاعری مجموعے ان کے آج تک شائع ہوئے ہیں۔ ان میں قابل ذکر ہیں شگفت گل، شکست جام اور صلیب۔ ان میں سے شگفت گل پر ریاستی کلچر اکیڈمی نے انعام بھی دیا۔ یعنی ان 3 مجموعوں میں جو شگفت گل تھی اس مجموعے کو ریاستی کلچرل اکیڈمی نے انعام بھی دیا ہے۔ انجم کدہ، یہ جانے پہچانے لوگ اور مختلف شعراء کے تذکرے ان کی نثری تصانیف میں شامل ہیں۔ یعنی کہ انجم کدہ یہ جانے پہچانے لوگ جو ہے اور مختلف شعراء کے تذکرے ان کے نثری تصانیف، جو ان کی نثری تصانیف ان میں ان تصانیف میں ان شعراء کا تذکرہ پایا جاتا ہے۔ ان تینوں تصانیف میں انہوں نے اپنے ہم عصر شعراء کی حیات اور شاعری کا مختصر ذکر کیا ہے۔ جو انہوں نے وہ 3 تصانیف قلم بند کیے، جو انہوں نے 3 مجموعے قلم بند کیے، ان تینوں مجموعوں میں، ان تینوں تصانیف میں انہوں نے اپنے ہم عصر شعراء کی حیات اور شاعری کا مختصر ذکر، جو ان کے ہم عصر شعراء تھے اپنے ارد گرد، ان کی زندگی کے بارے میں اور ان کی شاعری کے بارے میں انہوں نے ان تصانیف میں ذکر کیا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ آج ہم نے ارش صحبائی کی حالات زندگی اور ادبی کارناموں کے بارے میں ایک سرسری جائزہ لیا ہے۔ مجھے امید ہے آپ نے اس کی طرف دھیان رکھا ہوگا اور یہ ایک مکمل نوٹ ارش صحبائی کی حالات زندگی اور ادبی کارناموں کے بارے میں ہے۔ تو انشاءاللہ اگلا جو سبق ہوگا ہمارا، اس میں ارش صحبائی کی غزل کے مختلف اشعار کی تشریح کریں گے۔ آج بس اتنا ہی، شکریہ۔